میرے اللہ تو رحیم میرے اللہ تو کریم تو یہ سب رب بندے نے تیرے سب تو یہ سب رب بندے نے تیرے سب میرے اللہ تو رحیم میرے اللہ میں گناہ گار تیرا تو مددگار میرا میں گناہ گار تیرا تو مددگار میرا رحم کا ڈاوی پاوے میری کوئی پیش نہ جاوے رحم کا ڈاوی پاوے میری کوئی پیش نہ جاوے میرے ول موڑ نگاواں دینیا خیر صداواں میرے ول موڑ نگاواں دینیا خیر صداواں میرے اللہ تو رحیم میرے اللہ تو یہ سب رب بندے نے تیرے سب تو یہ سب رب بندے نے تیرے سب میرے اللہ تو رحیم میرے اللہ سبحان اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذو آپ کی تسلیم مسلسل کی جائے، ذو آپ کی تسلیم مسلسل کی جائے، نعمت ہے یہ تقسیم مسلسل کی جائے۔ اور حضرت عثمان کا ذکر خیر ہے، اور آج ہم حصہ دوم کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ عثمان کی ہے تعظیم، آپ کا ذکر خیر ہے تو عثمان کی تعظیم ہے دین کی زینت، عثمان کی تعظیم مسلسل کی جائے، عثمان کی رضی اللہ تعالی عنہ تعظیم مسلسل کی جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سیرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اس ذرائع ناچیز کے ساتھ طبقہ نسواں طبقہ خواتین کے لیے جناب جماعت صحابہ کرام علیہم الرضوان کہ جو ہیں سفیر اسلام، جن کا آج ذکر خیر ہو رہا ہے، اور یہ وہ جماعت ہے جو تابع دار ہے، اطاعت گزار ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست یہ فیض یافتہ ہیں، اور جناب یہی وہ جماعت ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ تن من دھن سے قربان ہے۔ اور یہ کون ہے؟ یہ ہے جامع القرآن، یہ ہیں جناب حافظ القرآن، یہ ہیں ناشر القرآن، یہ ہیں کامل الحیاء والایمان، اور یہ ہیں جناب صاحب بیعت رضوان، یعنی بیعت رضوان بھی آپ ہی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ آپ ذو النورین ہیں، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ آپ ذو الہجرتین ہیں، آپ ذو الشہادتین ہیں، تو کون کون سا بس بیان ہو، ایک طویل فہرست ہے، اور وقت کی قلت جو ہے وہ دامنگیر ہے۔ آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں جناب
اور خلیفہ ثالث سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یقیناً ایک پروگرام میں آپ کے جو محمود اوصاف ہیں ان کا احاطہ نہیں ہو سکتا تھا، تو اس بات کی ضرورت تھی، اس امر کی ضرورت تھی کہ ایک اور نشست رکھی جائے، تو آج ہم دوسری نشست کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج جو میرے پینلسٹ ہیں، آج جو اسکالرز ہمارے ساتھ آن دی سیٹ موجود ہیں، ماشاء اللہ ثم ماشاء اللہ اشرف ہیں، بلند مرتبہ ہیں، اور گزشتہ کئی سالوں سے ماشاء اللہ آپ شعبہ درس و تدریس سے وابستہ ہیں، اور ہم سب آپ سے سیکھتے ہیں، اور ہم آپ کو سلام عرض کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ تشریف فرمائیں، سلام عرض کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ اللہ کا احسان۔ ماشاء اللہ آپ کو ویلکم کر رہے ہیں، شکریہ۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرمائیں جناب نوجوان نسل کی جب بات ہوتی ہے میں بڑی خوش ہوتی ہوں اس حوالے سے کہ اتنا اچھا بولنے والے اور بولنے والیاں موجود ہیں، اور جب ذکر صحابہ ہو تو پھر کیا ہی بات ہے جناب، چار چاند لگ جاتے ہیں۔ سعدیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، عالمہ سعدیہ سعید، انہیں بھی سلام عرض کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمد آپ کو للہ۔ بھی خوش آمدید کہتے ہیں جزاک بیٹا۔ اللہ۔ اور سعد ہے وہ بیٹھک کہ جہاں ذکر صحابہ ہو، اور ایک سعدیہ میرے اس طرف موجود ہیں اور دوسری سعدیہ میرے دائیں جانب تشریف فرما، اور انہی کی خوبصورت آواز سے ہم نے آغاز کیا۔ ماشاء اللہ آپ کے حوالے سے بھی میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ بڑے جذب کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ آپ ثنا خوانی کرتی ہیں اور سننے والے کو اپنا مداح بنا دیتی ہیں۔ ہم انہیں بہت پسند کرتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ سعدیہ عزیر کاظمی تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ سعدیہ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سعدیہ آپ نے بہت خوبی کے ساتھ گو کہ پنجابی کلام تھا وہ، لیکن آپ نے جو ہے وہ رنگ جمایا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کی سمت آئیں گے اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب احادیث مبارکہ کی روشنی میں بیان کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نرم ہو سقی حیا دار تھا وہ امام، عثمان غنی پہ لاکھوں درود لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ آج ہم آسمان ہدایت کا چمکتا ہوا ستارہ، شرم و حیا کے پیکر، تقوی طہارت پاکیزگی کے مظہر، فیاضی سخاوت دریا دلی کے رہبر، داماد رسول عاشق رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ ان کے فضائل اور مناقب میں بیان کروں گی کہ دیکھیے کہ آپ عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں، یعنی وہ صحابی جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنائی کہ عمر جنت میں ہیں، ابو بکر جنت میں ہیں، اور عثمان جو ہے جنت میں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق ہوگا، اور میرے رفیق عثمان بن عفان ہیں۔ سبحان اللہ۔ متبادل عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف فرما تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے کہ حضرت عمر آئے، گفتگو فرمانے لگے، ان کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد ابو بکر آئے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرمانے لگے۔ جب حضرت عثمان آئے تو انہوں نے فوراً پنڈلی مبارک پر کپڑا صحیح کیا اور گفتگو فرمانے لگے۔ جب وہ چلے گئے تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جب عمر آئے تو آپ گفتگو فرماتے رہے، جب ابو بکر آئے تو اب گفتگو فرماتے رہے، جب حضرت عثمان آئے تو آپ نے پنڈلی مبارک سے فوراً کپڑا صحیح کر لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے نوری فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنکھ کے دو تارے آپ کے آنگن میں اترے، اس لیے آپ کو دو نور والے ذو نورین بھی کہتے ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بہت ساری بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ دیکھیے ہر جمعے کو آپ ایک غلام آزاد کرتے، اگر ایک جمعے کو نہ کر پائے تو آنے والے جمعے کو دو غلام آزاد کرتے۔ آپ انصار و مہاجرین کی دعوت فرماتے۔ ایک مرتبہ محبت کی عقیدت کی انتہا دیکھیے کہ نبی کریم
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنے گھر دعوت پہ بلایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے تشریف لے گئے. تو جتنے قدم وہ چل کر جا رہے تھے تو حضرت عثمان وہ قدم گن رہے تھے. لوگوں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میرے گھر آنا اتنا مبارک ہے کہ جتنے قدم چل کر میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئیں گے, ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کروں گا. دیکھیے ندا, شہید کا جو خون جہاں بھی گرتا ہے تو قیامت کے دن وہ جگہ گواہی دے گی. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے خون کی عظمتوں کو سلام جو قرآن کے اوراق پہ گرے, اور قیامت کے دن یہ اوراق آپ کی شہادت کی گواہی دیں گے. لاکھوں درود, لاکھوں سلام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. کیا بات ہے, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اور جناب, کسی شخص کے لیے یہ بہت بڑا شرف ہے, اور ہم تو بات کر رہے ہیں صحابی رسول کی, کہ کسی نبی کی, اللہ کے نبی کی دو صاحبزادیاں جو ہے وہ یکے بعد دیگرے آپ کے عقد میں آئیں, اور یہ فضیلت جو ہے وہ علماء فرماتے ہیں کہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی منسوب کر رہے ہیں اپنی دو صاحبزادیوں کو آپ سے. تو آپ کا جو مرتبہ ہے وہ بہت بلند ہے, اور آج ہم آپ کا ذکر خیر کر رہے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ سعادت بخشی. آپ دیکھ رہے ہیں سیرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس ذرہ ناچیز کے ساتھ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب, بات ہو رہی ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے, اور دیکھیے کہ امیر المؤمنین کی زندگی کس طرح سے ہمارے لیے ہماری زندگی کو سنوارنے کے پوائنٹس رکھتی ہے, اور وہ نکات ہمیں سیکھنے بھی ہے, سمجھنے بھی ہیں, اور اپنی زندگی میں پھر امپلیمنٹ بھی کیجیے گا جناب. یہ ایک ذرہ ناچیز کی ریکویسٹ ہے. میں آپ کی سمت آؤں گی, اور بحیثیت داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیسے دیکھتی ہیں ان کو؟ بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. آپا کی جانب سے بہت اچھی گفتگو رہی. میں اپنی بات کا آغاز یہاں سے کرنا چاہوں گی کہ سرکار کی صحبت میں وزادار رہے ہیں, سرکار کی صحبت میں وزادار بنے ہیں, اس واسطے دنیا کے وہ سردار بنے ہیں. فتنوں کے لیے آہنی دیوار بنے ہیں, وہ سینہ کفار پہ یلغار بنے ہیں. ہے شرم و حیا ان کے دریچے کی سوالی, وہ غیرت ایمان کا معیار بنے ہیں. قرآن کے سینے کو دیا خون رگے جاں, وہ یوں ہی نہیں صاحب کردار بنے ہیں. کیسے نہ ہو مظلوم مدینہ کا ہمیں غم, حسنین بھی جب آپ کے غمخوار بنے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر, آپ کے کردار پر, آپ کے شرم و حیا پر, آپ کے ایک ایک پہلو پر کروڑوں درود و سلام. اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو, پہلے مجھے اور سننے والے تمام لوگوں کو, سیرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دین اسلام کا پرچار کیا, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دین اسلام کی دعوت دی, تو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول کہ آپ کو جو بھی ملتا آپ اسلام کی دعوت دیتے. اور جب آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین اسلام کی دعوت دی, آپ سے گفتگو کی, تو آپ ان کی گفتگو سے اتنا متاثر ہوئے کہ آپ اسی وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہو گئے. اگر دیکھا جائے تو بحیثیت داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ نے پوچھا تو آپ کا یہ مقام ہے, یہ معیار ہے. اور ابھی آپ نے بھی بتایا کہ زمین پر کسی بھی نبی کی کوئی بھی صاحبزادی کسی کے بھی نکاح میں دو بار نہیں آئی. یہ آپ ہی کا ایک اعزاز ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یک کے بعد دیگرے دو صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں آئیں. اور آپ کا وہ کردار تھا کہ آپ کبھی دور جاہلیت میں بھی کسی غلط کام کی طرف نہیں بڑھے. آپ شرم و حیا کا پیکر. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا نکاح اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ سے فرمایا. اور جب حضرت رقیہ بیمار تھیں, آپ نے حضرت رقیہ کے ساتھ ہجرت کی حبشہ کی طرف, اسی لیے آپ کو ذوالہجرتین کہتے ہیں. آپ نے دوسری ہجرت مدینے کی طرف کی. آپ جب حضرت رقیہ بیمار تھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو جنگ بدر پہ جانے سے منع فرما دیا, لیکن آپ کا یہ اعزاز کہ آپ کو اصحاب بدر میں شامل کیا جاتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو یہ اعزاز بخشا. بدر میں شامل نہیں,
مگر بدریوں میں شامل ہیں اور آقا علیہ السلام. اور جس دن فتح کی خوشخبری آئی اسی دن حضرت رقیہ کا وصال ہوا تو آپ بہت رویا کرتے تھے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام, کیونکہ آپ کے گمان میں یہ تھا کہ شاید اب مجھ سے یہ دامادی کا شرف چھن گیا ہے, یعنی وہ میرے پاس نہیں رہا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا نکاح حضرت ام کلثوم سے کیا اور کرنے کے بعد آپ کو دوبارہ یہ اعزاز حاصل ہوا. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقتوں میں اتنا رہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عثمان اگر میری ایک کے بجائے 40 صاحبزادیاں بھی ہوتی, وہ کی تھیں 2 صاحبزادیاں اور تھیں یعنی 4 صاحبزادیاں, لیکن ان کا نکاح ہو چکا تھا, اگر ہوتی تو میں وہ 40 کی 40 آپ کے نکاح میں دیتا. یعنی آپ پر وہ اعتماد اور آپ کا وہ کردار کہ آپ نے اپنے سیرت و کردار سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد رسول ہونا اتنا بڑا اعزاز, اتنا بڑا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ شرف حاصل کیا ہے آپ نے. اور پھر آپ نے اس خوبصورتی سے اپنے اس جو منصب تھا اس کو نبھایا بھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے حضرت رقیہ پھر حضرت کلثوم سے آپ کا نکاح فرمایا. کیا بات ہے, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. میں ڈاکٹر صاحبہ آپ کی سمجھاؤں گی, آپ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی دینی خدمات کو کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے ڈاکٹر ندا صاحبہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی نرم دل, عبادت گزار, قرآن و سنت کے پابند تھے. آپ کا ذاتی کردار مثالی مسلمان کا تھا. آپ نے اپنی دور خلافت میں اولین ترجیح دینی خدمات کو دی. آپ حافظ قرآن تھے, ناشر القرآن تھے اور جامع القرآن تھے. یعنی آپ نے قرآن کو ایک قرأت کے ساتھ جمع کیا جو رہتی دنیا تک تمام مسلمانوں کے لیے ایک مرکز بنا, اور رہتی دنیا تک تمام مسلمان اس سے استفادہ حاصل کرتے رہیں گے. آپ نے قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا جس کے قلب اطہر پر خود قرآن پاک نازل ہوا, اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ 3 کام مجھے بہت پسند ہیں, بھوکوں کو کھانا کھلانا, برہنہ کو کپڑے پہنانا, قرآن پڑھنا اور پڑھانا. دیکھیے مدینہ منورہ میں ایک کنواں تھا جو یہودیوں کی ملکیت تھا اور مسلمان پانی سے محروم تھے, تو حضرت عثمان نے وہ کنواں منہ مانگے داموں خریدا اور اسے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے اپنا سارا مال و متاع اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے گا وہ عمل اس کو نقصان نہیں دے گا. اسی طرح آپ نے مسجد نبوی کی توسیع میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور سارا مال و متاع خرچ کر کے مسجد نبوی کی توسیع کو ممکن بنایا. اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں اس کے علاوہ بھی آپ نے بہت سی اہم مساجد قائم کی. آپ کو قرآن سے اتنا عشق و شغف تھا کہ آپ ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف رہتے تھے. اس کے علاوہ آپ تجوید اور قرأت پہ بھی آپ کو عبور تھا, آپ کو فقہ پہ بھی عبور تھا, اس لیے آپ کا جید صحابہ میں شمار ہوتا ہے گا. آپ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ میری زندگی میں کوئی دن ایسا نہ آئے کہ میں قرآن پاک کی تلاوت نہ کروں. عہد جہالیت میں لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, لیکن حضرت عثمان غنی لکھنا پڑھنا جانتے تھے, تو کاتب وحی کا بھی شرف حاصل ہوا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں گھر میں تھی, رات کا وقت تھا, سخت گرمی تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی اور اللہ کے حکم سے حضرت عثمان اسے لکھ رہے تھے. پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ, اتنے قرب کا شرف اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عطا کرتا ہے جو اعلیٰ اوصاف کے مالک ہوں, اور کہا کہ اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں, تو بھی عثمان سے راضی ہو جا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. ماشاء اللہ آپ کی دینی خدمات کے حوالے سے کلام ہوا, اور اس سے بڑھ کے دینی خدمت کیا ہوگی کہ یہ قرآن سے وابستہ ہیں, اور قرآن سے جڑنا دراصل اللہ تبارک و تعالی سے جڑنا ہے. اور ناشر القرآن اور جامع القرآن آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے, آپ نے جس کا ذکر بھی کیا کہ ایک قرات پہ آپ نے امت کو, ایک مصحف پہ آپ نے امت کو جمع فرمایا, یہ آپ کا بہت بڑا اعجاز ہے. تو میں سعدیہ عزیر کاظمی آپ کی سمجھاؤں گی, اور میں چاہتی ہوں کہ ایک کلام اس موقع پہ شامل کیا جائے. جا زندگی مدینے سے جھونکی ہوا کلا, شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کلا,
شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کلا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، بکر سے کچھ آئینے عشق وفا کھلا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کلا، اور دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کا نقشہ اٹھا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکی ہوا کے لا، اور محروم کر دیا ہمیں جس نگاہ نے، محروم کر دیا ہمیں جس نگاہ نے، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کلا، زندگی مدینے سے جھونکی ہوا کلا، اور مغرب میں مارا مارا نہ پھرے گدائی علم، مغرب میں مارا مارا نہ پھرے گدائی علم، دروازہ علی سے یہ خیرات جا جلا، جا زندگی مدینے سے جھونکی ہوا کلا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کلا، جامع قرآن عثمانی غنی، دین کی برہان عثمانی غنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب آج خلیفہ ثالث سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ کے حوالے سے جو محمود اوصاف ہیں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور بریک سے قبل بتایا گیا کہ آپ 17 جو اس وقت لکھنے پڑھنا جانتے تھے نا، جو لکھنے پڑھنے والے تھے، اور جب یعنی 17 لوگ ہی تھے اس وقت، ان میں آپ ایک تھے، اور ہم نے بات کی کہ کس طرح آپ نے امت کو ایک قرأت پہ، ایک مصحف پہ جمع کیا۔ اب ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور بحیثیت خلیفہ آپ کی جو خدمات ہیں آپ انہیں کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سن 24 ہجری میں آغاز ہوا آپ کے دور خلافت کا، اور 22 لاکھ مربع میل سے 44 لاکھ مربع میل تک یہ حکومت پھیلی، اور اس میں کئی اسلامی ممالک فتح کیے گئے، لیکن کیونکہ اس وقت یہ ڈر تھا کہ کہیں مسلمان واپس کفر کی طرف نہ پلٹ جائیں، تو آپ نے اس وقت پہلا بحری بیڑا تیار کیا جو بحر اوقیانوس میں اتارا، جس سے روم پر سکتہ طاری ہوا، اور پھر آپ ہی کی فوج یعنی اسلامی فوج نے یورپ
عرب سے افریقہ سے یورپ تک پورے کئی شہروں میں کئی علاقوں میں دین اسلام کا پرچار کیا، اور پھر آپ ہی کے دور عثمانی میں یعنی خلافت عثمانی میں ہی سندھ، کابل، تبرستان یہ سارے علاقوں کو فتح کیا گیا، اور آپ ہی کے دور حکومت میں ایران کی فتح کو بھی مکمل کیا گیا۔ اور جب آپ نے یہ ساری فتوحات ہو گئیں تو آپ وہاں دین اسلام کا پرچار یعنی دین اسلام کے نظام کو قائم کیا گیا۔ پھر آپ ہی کا یہ اعزاز ہے کہ آپ نے مختلف علاقوں میں سستے انصاف کی عدالتوں کا قیام کیا، وہاں پر لوگوں کو انصاف ملے، آپ نے اس کا قیام کیا، اور پھر دیگر مختلف چیزیں آپ نے تیار کی، ان کو بنایا اس نظام کو۔ اور پھر آپ کا یہ ایک خاصہ تھا کہ آپ جب کسی کو حکمراں مقرر کرتے تو بہت چھان پٹک کے بعد بہت زیرک اور محنتی حکمراں کو منتخب کر کے وہاں پر لاتے، اور پھر ہر 3 مہینے اور 6 مہینے کے بعد ان کے لیے ایک ہدایت نامہ جاری فرماتے۔ ایک مرتبہ آپ نے ہدایت نامہ سب کے لیے جاری فرمایا کہ بلا شبہ اللہ رب العزت نے تمہیں اپنی رعایا کا نگراں اور چرواہا بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے تمہیں اس لیے نہیں بنایا کہ تم عوام کو ٹیکسوں کے بوجھ تلے رون ڈالو، یعنی آپ نے یہ بھیجا تھا۔ تو یہ آپ کا ایک کردار تھا، آپ کا یہ ایک اتوار تھا۔ اور ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے کہتے ہیں کہ میں نے مسجد نبوی میں دیکھا کہ اینٹ پر دن کے وقت سر رکھ کر اینٹ کی تکیہ بنا کر ایک بہت ہی حسین و جمیل نوجوان آرام فرما رہے تھے۔ وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یعنی آپ کا دور خلافت آپ امیر المومنین ہیں، اور اتنی سادہ زندگی آپ کی کہ قربان جائیں اس زندگی پر۔ اچھا، سادگی بھی جو ہے وہ ہمارے دین متین میں خاص آپا حیثیت اور اہمیت رکھتی۔ میں آپ کی سمجھاؤں گی، اور مجھے یہ بتائیے کہ اہل بیت اطہار اور جماعت صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جو آپ کو ٹریبیوٹ پیش کیا، خراج عقیدت پیش کیا، کس انداز میں کیا؟ دیکھیں ندا صاحبہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ کرام اہل بیت اطہار نے جو خراج عقیدت پیش کیا وہ آپ کی سیرت، خدمات و شہادت کے شرف میں ملا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ کرام اہل بیت اطہار نے خلیفہ راشد کے طور پر تسلیم کیا۔ جب باغیوں نے آپ کے خلاف بغاوت کی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے آپ کا دفاع کیا، آپ کا ساتھ دیا، آپ کے ہر مشوروں میں شریک رہے، انہوں نے سمجھایا کہ خلافت عثمانیہ کی شرعی حیثیت کو تسلیم کریں۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو تمام صحابہ کرام اہل بیت اطہار کو بہت رنج ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آج اس شخص کو، پاک اور پاکیزہ شخص کو شہید کیا گیا ہے جو دن کا روزہ رکھتا ہے اور راتوں کو قیام کرتا ہے۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین آپ کے دربار میں آتے، آپ کا بے انتہا احترام کرتے اور آپ کا دفاع کرتے۔ جب غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے سارا مال و متاع اللہ کی راہ میں قربان کر دیا تو حضرت بلال نے کہا کہ عثمان نے وہ کام کیا جو دل والے کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ عثمان سے زیادہ میں نے سخی نہیں دیکھا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر عثمان خلیفہ ہوگا تو نرمی اور عدل ہوگا۔ حضرت طلحہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے ابتدائی دور میں ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نرم دل کوئی نہیں دیکھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے نرم دل جو ہیں وہ حضرت عثمان ہیں۔ یہ وہ جیت صحابی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق میں اپنی ساری زندگی گزاری، ساری زندگی دین اسلام کی خدمت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو اپنی پسند بنا لیا اور ان کی ناپسند کو اپنی ناپسند بنا لیا۔ تو اللہ تعالی ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور کردار پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ ایک پوائنٹ تو ہمیں بڑا اچھا آپا کی گفتگو سے یہ ملا ہے کہ حضور کی پسند کو اپنی پسند بنا لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جس چیز سے وہ روک دیں اور اسی کو تو عشق کہتے ہیں، رک جائیے اس سے، جو بات وہ فرما دے بالکل کیا کیجئے صاحب۔ آپ یہ بتائیے کہ کس طرح ایک جب ینگسٹر گفتگو کرتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ بھائی یہ نکات ہیں، یہ پوائنٹس ہیں، اس طرح اپنے آپ کو سنبھالو، اس طرح اپنے آپ کو سدھارو، سنوارو زندگی کو، کس طرح آپ کی سیرت مبارکہ سے آج کا مسلمان اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے؟
جی بہت شکریہ. دیکھیے آپ کی جو شخصیت ہے اس کے نمایاں پہلوؤں میں سے شرم و حیا آپ کا بڑا خوبصورت پہلو ہے کہ آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو ہم شرم و حیا کے دامن کو چھوڑتے جا رہے ہیں. اور خصوصاً میں خواتین کو میسیج دینا چاہوں گی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر سیرت مبارکہ اٹھا کے پڑھیں تو آپ تو کبھی دور جاہلیت میں برائی کی طرف نہیں گئے اور دین اسلام قبول کرنے کے بعد تو آپ کا اعزاز اتنا تھا. پھر ہم سیرت عثمان غنی پہ بات کرتے ہیں لیکن ہم اس شرم و حیا کو نہیں اپناتے جسے آپ نے پسند فرمایا. تو نوجوان نسل کے لیے بھی میسج ہے, لڑکا ہو لڑکی ہو مرد ہو عورت ہو بوڑھے ہو جوان ہو, ہر ایک کے لیے میسج ہے کہ شرم و حیا کے دامن کو سنبھال کے رکھنا ہے. اور دوسری بڑی بات کہ آپ کے اندر سخاوت بہت تھی, ایسی سخاوت تھی کہ کئی برس گزر جانے کے بعد بھی آج بھی مدینہ منورہ میں آپ کے نام کا اکاؤنٹ ہے جس سے غریبوں کی, محتاجوں کی, بیواؤں کی مدد کی جاتی ہے. تو آپ کی سخاوت تو آج تک جاری ہے. تو انسان دل کا سخی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہا گیا کہ مال ہی خرچ کرے گا تو وہ سخی ہوگا, دل کا غنا ہونا چاہیے. بس اپنی بات کا اختتام اس بات پر کر رہی ہوں کہ واہ کیا مرتبہ عثمان ذوالنورین کا, دل نے ہے خطبہ پڑھا عثمان ذوالنورین کا, ان سے کٹ جاؤ گے تو جاؤ گے کس کے پاس تم, ہے خدا اور مصطفیٰ عثمان ذوالنورین. کیا بات ہے. میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں سعدیہ سعید, آپ کا میں شکر گزار ہوں. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی کیا خوب ماشاء اللہ کلام ہوا ہے. اور سعدیہ عزیر کاظمی میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. اور ایک اور کلام آپ کی خوبصورت آواز میں بلکہ منقبت ہم چاہیں گے کہ شامل کی جائے. جناب بہت سارے میسیجز, بہت ساری خوبصورت باتیں. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ کیا آپ کے اکاؤنٹ سے غرباء کی, مساکین کی, فقراء کی مدد ہو رہی ہے؟ سوچئے گا. کیا آپ میں وہ نرم خوئی ہے؟ کیا آپ نرم گو ہیں؟ کیا آپ عاجزی رکھتے ہیں؟ من لا یرحم لا یرحم, حدیث مبارکہ ہے, جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا. تو کیا آپ رحم دل ہیں؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کی روشنی میں. اور کیا آپ اللہ کی مخلوق کے حق میں نافع ہیں؟ اور اگر نہیں ہیں تو بس ہمیں اپنا کردار سنوارنا بھی ہے اور اپنی اپنی اصلاح کا سامان بھی کرنا ہے, کیونکہ یہ اعلیٰ درجے کے جنتی ہیں. السابقون الاولون اولئک المقربون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جامع قرآن عثمان غنی, دین کی برہان عثمان غنی. جامع قرآن عثمان غنی, دین کی برہان عثمان غنی. فرد ہے وہ وصف ذوالنورین میں, فرد ہے وہ وصف ذوالنورین میں. زوج اعلی شان عثمان غنی, زوج اعلی شان عثمان غنی. دین کی برہان عثمان غنی, جامع قرآن عثمان غنی. رضوان عثمان غنی, بیعت رضوان عثمان غنی. دین کی برہان عثمان غنی, جامع قرآن عثمان غنی. جن سے کرتے تھے فرشتے بے حیا, جن سے کرتے تھے فرشتے بے حیا, وہ حیا کی کان عثمان غنی. وہ حیا کی کان
عثمانی غنی جامع قرآن عثمانی غنی دین کی برہان عثمانی غنی صبر و ہمت سے نہیں پیچھے ہٹے صبر و ہمت سے نہیں پیچھے ہٹے ہو گئی قربان عثمانی غنی ہو گئی قربان عثمانی غنی دین کی برہان عثمانی غنی جامع قرآن عثمانی